مکتوب نبوی چنانچہ وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور ان کو اسلامی تعلیمات کی دعوت دی سوائے ایک آدمی کے پوری قوم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی اور میں ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش آمدید کہا اور ان کو ایک مکتوب تحریر کر دیا جس کا مضمون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکتوب ہے اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صحیح تحریر صداقت کی حامل بدست عمرو بن مرہ جین بنام جے بن زید بے شک تمہارے لیے زمین کے اندر کی مدنیات اور ہموار و سہل زمین ہے اور وادیوں کا نشیب وفراز ہے، تم وہاں کاشت کرو اور اس کا صاف پانی نوش کرو بشرطے کہ تم خمس ادا کرو اور 5 نمازیں ادا کرو۔ بکریوں اور اونٹوں کے کم سے کم نصاب میں اگر وہ ایک جگہ ہوں تو 2 بکریاں زکوٰۃ واجب ہے، اگر وہ علیحدہ ہوں تو ایک بکری زکوٰۃ واجب ہے۔ تجارتی سامان اٹھانے والے اونٹوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں عمدہ مال نہ لیا جاوی۔ تمام حاضر مسلمان نبی علیہ السلام کی تحریر پر شاہد ہیں، جو قیس بن شماس کی تحریر ہے۔ مسند کبیر میں یہ مفصل مذکور ہے۔ اس آدمی نے کہا عمرو اللہ تیری زندگی تلخ کرے، تو ہمیں بت پرستی سے روکتا ہے اور آبائی دین کی مخالفت کر کے تفرقہ میں ڈالتا ہے اور تہامی نبی کی طرف بلاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہ ہوگا اور ہم ان خیالات کو قبول کرتے ہیں اور نہ اہمیت دیتے ہیں۔ پھر اس نے کہا بے شک ابن مرہ ایک جدید مذہب لایا ہے جس کا مقصد اصلاح احوال نہیں، میں اس کے قول و فعل کو ابس اور بے وقت سمجھتا ہوں، کیا تو آبا کو احمق اور بے وقوف قرار دیتا ہے، جو یہ مقصد لے کر آئے وہ ناکام و نامراد رہتا ہے۔ ایک خصوصی عہد سورہ احزاب 33-7 میں ہے، اے پیغمبر وہ وقت یاد کر جب ہم نے پیغمبروں سے ان کا اقرار لیا اور خاص تجھ سے بھی نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سے پکا اقرار لیا۔ بقول اکثر اسلاف جب اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم اللہ سے الست بربکم کے وقت عہد و اقرار لیا تو انبیاء سے خاص عہد لیا اور ان کے ہمراہ بڑی شریعتوں کے حال 5 اولو العزم انبیاء علیہم والسلام سے مزید اہتمام کے ساتھ خصوصی عہد ذکر کیا، جن میں سے اول حضرت نوح علیہ السلام اور آخری حضرت محمد ہیں۔ آپ کو نبوت کا بتا ہوئی دلائل میں ابو نعیم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت ہوا آپ علیہ السلام نبوت سے کب سرفراز ہوئے، تو آپ نے فرمایا تخلیق آدم اور اس میں روح پھونکنے کے درمیانی عرصہ میں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان کر کے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب اور صرف اسی سند سے مروی ہے۔ ابو نعیم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ اس نے دریافت کیا تا رسول اللہ اپ نبوت سے کب سرفراز ہوئے، تو آپ نے فرمایا اس وقت آدم ابھی آب وگل میں تھا۔ ابو نعیم ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت ہوا آپ کو نبوت کا بتا ہوئی، فرمایا اس وقت آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، پیشانیوں پر نور۔ اللہ تعالیٰ نے پشت آدم سے ان کی اولاد کو پیدا کیا اور انبیاء علیہم السلام کی پیشانیوں پر نور کا جلوہ کیا، اور یہ نور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے مرتبہ کے اعتبار سے تھا۔ بنابر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے زیادہ روشن اور جلی ہے اور سب سے زیادہ عظیم اور اعلیٰ ہے۔ یہ بات اب کے عالی مقام اور بلند رتبہ ہونے کی بڑی محبت اور علامت ہے۔ اس مفہوم کی حامل یہ روایت ہے جو امام احمد عبد الرحمن بن مہدی معاویہ بن صالح سعید بن سوید کلبی عبداللہ بن بلال سلمہ ارباز بن ساریہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے ہاں خاتم انبیاء ہوں۔ آدم علیہ السلام ابھی مٹی میں پڑے تھے۔ آپ کو اپنے اس امر کے آغاز کی بابت بتاتا ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنے والدہ کا خواب ہوں۔ اسی طرح نیک لوگوں کی مائیں خواب دیکھا کرتی ہے۔ یہ روایت عبد الرحمن مہدی سے لیس اور ابن وہب بھی بیان کرتے ہیں۔ نیز عبداللہ بن صالح بھی معاویہ بن صالح سے روایت کرتے ہیں۔ اس میں اضافہ ہے کہ والدہ نے وضع حمل کے وقت ایک ایسا نور دیکھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ امام احمد عبد الرحمن منصور بن سعید بدیل عبداللہ بن شقیق میسرہ فجر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا متی کنت نبیہ قال و آدم بین الروح والجسد، یہ سند جید ہے۔ اسی طرح ابراہیم بن طاہمان حماد بن زید اور خالد حذا بدیل بن میسرہ سے بھی نقل کرتے ہیں۔ یہ روایات ملا اعلیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر اور تعریف و ستائش کی آئینہ دار ہیں، اور اب کا ملا اعلیٰ میں خاتم انبیاء کے نام سے معروف ہیں، جبکہ آدم معرض وجود میں
بھی نہ آئے تھے کیونکہ زمین و زمان کی تخلیق سے پہلے یہ بات لامحالہ علم الہی میں تھی بنابر اس سے متباد رہے کہ ملا اعلیٰ میں آپ کا تذکرہ تھا واللہ علم۔ ابو نعیم عبد الرزاق معمر حمام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے شفق علیہ روایت کرتے ہیں کہ ہم آخری امت ہیں، بروز قیامت سب سے اسبق ہوں گے، پوری کائنات سے پہلے ہمارا فیصلہ ہوگا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اہل کتاب کو ہم سے پہلے کتاب عطا ہوئی اور ہمیں ان کے بعد۔ ابو نعیم نے آخر میں یہ اضافہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسط میں آخری نبی تھے اور آپ کا پر نبوت ختم ہوئی اور اب ہی قیامت کے روز سابق ہوں گئے کیونکہ نبوت اور اخذ عہد میں آپ علیہ السلام سب سے مقدم تھے۔ یہ حدیث رسول اللہ کی فضیلت کی مظہر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی تخلیق سے پہلے آپ کو نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا، اور یہ بھی امکان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا علم اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو پہلے عطا کر دیا ہو جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، واللہ علم۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ مستدرک میں حاکم نے عبد الرحمن بن زید بن اسلم ابو جدہ عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام نے غلطی کا ارتکاب کیا تو انہوں نے کہا اے پروردگار، میں حق محمد کے ساتھ سوال کرتا ہوں کہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے پوچھا اے آدم، ابھی تک میں نے محمد کو پیدا نہیں کیا، تجھے کیسے معلوم ہوا؟ آدم عرض کرنے لگے یا رب تو نے میرا پتلا بنا کر روح پھونکی تو میں نے سر اٹھایا تو عرش کے پائے پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تحریر شدہ دیکھا، مجھے معلوم ہوا کہ تو نے اپنے مبارک نام کی نسبت واضافت اپنی محبتر مخلوق کی طرف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، تو نے درست کہا ہے، واقعی وہ مجھے سب کائنات سے محبوب ہے، اور جبکہ تو نے اس کے حق کا واسطہ دے کر سوال کیا ہے تو میں نے بخش دیا، اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ بقول امام بیاقی اس روایت میں عبد الرحمن راوی ضعیف ہے، واللہ علم۔ ایک آیت کی تفسیر او ازخذ علیہ میثاق النبیین لما الاتکم من کتاب ووم 3/81 کی تفسیر کے ذیل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے یہ پختہ عہد لیا تھا کہ ان کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو وہ ان پر ایمان لا کر ان کے مددگار رہوں، اور اس طرح ہر نبی کا اپنی امت سے بھی یہ عہد لینے کا ارشاد ہوا۔ سب گزشتہ ادیان میں انبیاء علیہم السلام کی زبان مبارک سے آپ کی تعظیم و توقیر اور عظمت و شوکت کا اظہار ہوا، اور آپ اللہ کے آخری نبی ہونے کا برملا اقرار ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہترین دعا، ربنا واباس فیہم رسولہ منہم الی آخر الآیت 2/29۔ بیت اللہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد معمار حرم ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، نبوت ورسالت اور آپ کے مولد منشا کی صراحت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ کو وضاحت سے بیان کیا۔ چنانچہ اس قدر جلی اور واضح بیان روئے زمین پر سب سے پہلے ابراہیم نے فرمایا۔ بنابری یہ روایت ہے کہ امام احمد ابو النصر فرج بن فضالہ لقمان بن عامر ابو امامہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت کا آغاز کس طرح ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ ابراہیم کی دعائے عیسیٰ کی بشارت سے اور والدہ کے خواب سے کہ ان کے جسم اتھر سے ایک نور نمودار ہوا جس سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ تفرد با احمد یہ صحیح ستہ میں نہیں ہے۔ کتاب المولد میں ابو بکر بن ابی عاصم بقائے صفوان ابن عمرو حجر بن حجر ابو مریق سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی اور آرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے نبوت کا پختہ عہد لیا جیسے دیگر انبیاء کرام سے لیا، اور والدہ نے خواب دیکھا کہ ان کے جسم مبارک سے ایک نور کا ظہور ہوا جس سے شام کے محلات منور ہو گئے۔ معجزہ اور اس کی تفصیل۔ امام محمد ابن اسحاق بن یسار، سور بن یزید، خالد بن مادان صحابہ کرام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے دریافت کیا گیا، آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات مبارک کے بارے میں وضاحت فرمائیے۔ تو اپنے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ کی بشارت اور والدہ کا خواب ہوں بوقت حمل ان کے جسم اتھر سے ایک نور خارج ہوا جس سے شام کا شہر بصری منور ہو گیا۔ اسنادہ حد ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ہمارے شہر بصری کے باشندوں کے لیے عظیم بشارت ہے، اور یہ ملک شام میں سے پہلا خطہ ہے جو نور نبوت کا مظہر ہے، واللہ علم۔
بنابر یہ علاقہ مک شام میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں صلح سے فتح ہوا، اور اس مقام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ 12 سال کی عمر میں ایک دفعہ تشریف لائے تھے، اور بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی، اور دوسری دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام میسرہ کے ساتھ تجارتی قافلہ میں تشریف لائے، اور وہاں مبرک ناقہ ہے جس کے بارے مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ یہاں بیٹھی تھی، اور یہاں اس کے آثار و نشانات تھے، اور آج کل یہاں مسجد تعمیر ہو چکی ہے، اور یہ وہی شہر ہے جس میں اس آگ کی روشنی سے اونٹوں کی گردنیں نظر آ رہی تھی جو ارض حجاز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق ظاہر ہوئی تھی کہ ارض حجاز سے ایک آگ نمودار ہوگی جس سے بھری میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ سورہ اعراف 7/157 میں ہے یہ لوگ وہ ہیں جو اس ان پر پیغمبر نبی کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ بستر مرگ پر ایک یہودی بچے کا مسلمان ہونا۔ امام احمد اسماعیل جریری ابو سخراقل یکے از عراب روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مدینہ منورہ میں سامان تجارت فروخت کر کے فارغ ہوا تو میرے دل میں آیا کہ میں اس آدمی نبی علیہ السلام سے ضرور ملاقات کروں گا، چنانچہ آپ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان چلتے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا، آپ کا ایک یہودی کے پاس آئے، وہ تورات پڑھ کر اپنے دل کو تسلی دے رہا تھا کہ اس کا حسین و جمیل لخت جگر موت کی کشمکش میں تھا۔ یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ نے فرمایا، میں تجھے اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس نے تو رات نازل فرمائی ہے، کیا تو اس کتاب میں میری صفات اور میری ہجرت گاہ کا ذکر پاتا ہے؟ تو اس نے سر کی جنبش سے انکار کیا تو بستر مرگ پر دراز بیٹے نے کہا، واللہ ہم کتاب میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور ہجرت گاہ کا ذکر پاتے ہیں، اور میں شاہد ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس یہودی کو اپنے بیمار بھائی سے الگ کر دو، پھر اپنے اس کا جنازہ پڑھ کر دفن کیا۔ یہ سند عمدہ ہے، اور صحیح بخاری میں انس رضی اللہ عنہ بن مالک کی روایت اس کی شاہد ہے۔